اسلامی تاریخ میں حضرت علی علیہ السلام ایک ایسی عظیم شخصیت ہیں جن کی زندگی، علم، کردار، شجاعت اور تقوی سب کے لیے مشعل راہ ہے۔ ولایت علی علیہ السلام کہنا دراصل اس حقیقت کی طرف اشارہ ہے کہ حضرت علی علیہ السلام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد امت کے لیے رہنمائی اور سرپرستی کی سب سے بڑی روشنی ہے۔ ولایت ایک عربی لفظ ہے جس میں کئی معنی جمع ہیں: محبت، دوستی، مدد، سرپرستی، قیادت اور رہنمائی۔ اس لیے جب ہم ولایت علی علیہ السلام کہتے ہیں تو اس میں ان تمام پہلوؤں کا عکس ہوتا ہے۔ ولایت کا مفہوم اور قرآن کریم میں کئی جگہ لفظ ولی اور ولایت آیا ہے۔ سب سے مشہور آیت سورہ مائدہ کی آیت 55 ہے، جس میں ہے: تمہارا ولی اللہ ہے، اس کا رسول اور وہ لوگ جو ایمان لائے، جو نماز قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ دیتے ہیں اور رکوع کی حالت میں ہیں۔ شیعہ علماء اس آیت کی تفسیر میں بیان کرتے ہیں کہ یہ حضرت علی علیہ السلام کے بارے میں نازل ہوئی جب انہوں نے رکوع کی حالت میں ایک سائل کو انگوٹھی دی۔ ان کے نزدیک اس آیت سے حضرت علی علیہ السلام کی ولایت اور رہنمائی ثابت ہوتی ہے۔ اہل سنت علماء اس آیت کو عام سمجھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اس میں اللہ، رسول اور سب نیک مومنین کا ذکر ہے۔ خاص طور پر حضرت علی علیہ السلام کا نام نہیں لیا گیا، لیکن سب متفق ہیں کہ حضرت علی علیہ السلام اس آیت کے شان نزول میں ضرور آتے ہیں اور ان کی نیکی اور سخاوت کا ذکر ہے۔ اسی طرح قرآن میں اہل بیت کی محبت، ان کی پاکیزگی اور دین کی تکمیل کا بھی ذکر ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہہ دو کہ میں تم سے اس کا کوئی اجر نہیں مانگتا مگر یہ کہ میرے قرابت داروں سے محبت کرو۔ آیت مودت۔ یہ آیت اہل بیت سے محبت کی فرضیت بیان کرتی ہے اور حضرت علی علیہ السلام ان اہل بیت کے نمایاں ترین فرد ہے۔ ایک اور آیت ہے: اللہ تو یہی چاہتا ہے کہ تم اہل بیت سے ہر گندگی کو دور رکھے اور تمہیں پاک کر دے جیسے پاک کرنے کا حق ہے۔ آیت تطہیر۔ یہ آیت حضرت علی علیہ السلام اور اہل بیت کی عصمت اور پاکیزگی کو ظاہر کرتی ہے۔ حدیث غدیر خم۔ اسلامی تاریخ میں ایک مشہور واقعہ ہے جسے غدیر خم کہا جاتا ہے۔ حجۃ الوداع کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غدیر کے مقام پر ایک خطبہ دیا اور فرمایا: جس کا میں مولا ہوں، علی اس کے مولا ہیں۔ شیعہ علماء اس کو اعلان ولایت اور امامت سمجھتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے علی کو اپنے بعد رہنما اور امام مقرر کیا۔ اہل سنت علماء اس واقعے اور حدیث کو صحیح مانتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہاں مولا کا مطلب محبت اور دوستی ہے، امامت اور خلافت نہیں۔ اس اختلاف کے باوجود سب مانتے ہیں کہ یہ حدیث حضرت علی علیہ السلام کے مقام ولایت اور ان کی محبت کی اہمیت کو واضح کرتی ہے۔ شیعہ اور سنی موقف کا خلاصہ۔ شیعہ عقیدے کے مطابق حضرت علی علیہ السلام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اللہ کے حکم سے امام اور ولی ہیں۔ ان کی ولایت صرف محبت نہیں بلکہ قیادت اور رہنمائی کا منصب ہے۔ ان کے نزدیک دین کی تکمیل حضرت علی کی ولایت کے اعلان سے ہوئی اور یہ ایمان کی شرط ہے۔ اہل سنت عقیدے کے مطابق حضرت علی علیہ السلام بہت بڑے صحابی، چوتھے خلیفہ اور اہل بیت کے سردار ہیں۔ ان کی محبت ایمان کا حصہ ہے، لیکن خلافت اور امامت کا معاملہ تاریخی بیعت اور مشاورت سے طے ہوا۔ ولایت علی کی اہلیت۔ شیعہ علماء کہتے ہیں کہ ولایت علی کے بغیر ایمان کامل نہیں ہوتا۔ محبت علی اور اطاعت ان کی نجات کا ذریعہ ہے۔ حضرت علی علیہ السلام کو معصوم مانا جاتا ہے اور ان کی پیروی کو ہدایت کا راستہ سمجھا جاتا ہے۔ اہل سنت علماء کہتے ہیں کہ علی کی محبت اور احترام ایمان کا حصہ ہیں۔ ان کی سیرت عدل اور علم کی مثال ہے، لیکن قیادت کا معاملہ تاریخی بیعت اور مشاورت سے طے ہوا۔ خدا اور رسول کی شمع کا مطلب۔ حضرت علی علیہ السلام کو خدا اور رسول کی شمع کہنا ایک خوبصورت تشبیہ ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ روشنی ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد دین کی ہدایت کو روشن رکھتی ہے۔ آپ علیہ السلام کے علم، عدل، شجاعت اور قرب رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو امت کا ایسا مینار نور بنا دیا جس سے ہر مسلمان فیض حاصل کر سکتا ہے۔ ان کی زندگی میں ہمیں اسلام کی اصل روح، قربانی، عدل اور ایمان کی جھلک ملتی ہے۔ علی کا کردار اور سیرت۔ حضرت علی علیہ السلام بچپن سے ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے۔ سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والوں میں شامل ہوئے، جنگوں میں اسلام کا دفاع کیا، علم و حکمت میں سب سے آگے رہے اور عدل کی حکومت قائم کی۔ ان کا کردار ایسا ہے جو آج بھی مسلمانوں کے لیے نمونہ ہے۔ چاہے آپ شیعہ ہوں یا سنی، علی کی محبت
اور ان کے کردار سے سبق لینا سب کے لیے ضروری ہے۔ مشترکہ پیغام۔ اس پورے موضوع سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ حضرت علی علیہ السلام کی ولایت اور محبت ہمیں دین کی اصل روح اور اتحاد کی طرف لے جاتی ہے۔ اختلاف رائے اپنی جگہ، لیکن علی کی عظمت اور ان کی سیرت پر سب متفق ہیں۔ چاہے ہم کسی بھی مکتب فکر سے ہوں، علی سے محبت اور ان کا احترام سب کے لیے ایمان کا حصہ ہے۔ اختتامی پیغام۔ اس ویڈیو کے ذریعے ہم نے آسان زبان میں سمجھا کہ ولایت علی علیہ السلام کیا ہے، قرآن و حدیث میں اس کا ذکر کس طرح ہے، شیعہ اور سنی نقطہ نظر میں کیا فرق ہے، اور خدا اور رسول کی شمع کہنے کا کیا مطلب ہے۔ حضرت علی علیہ السلام کی سیرت ہمارے لیے روشنی ہے۔ ان کا عدل، ان کی قربانی اور ان کی محبت ہمیں دین کی اصل روح دکھاتے ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ان کی زندگی سے سبق لے کر اپنی زندگیوں کو بہتر بنائیں، عدل قائم کریں، دوسروں کی مدد کریں اور دین کی اصل تعلیمات پر عمل کریں۔ یہی ولایت علی علیہ السلام کا پیغام ہے اور یہی خدا اور رسول کی شمع ہے۔